میرے پیارے دوستو، ماہ رمضان المبارک جیسے ہی آتا ہے خوشبو کے کتنے بھولے یاد آ جاتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک اپنے دامن میں شاندار، روشن اور کتنے پرکشش یادیں رکھتا ہے۔ ان یادوں میں ایک یاد قرآن کریم کا نزول ہے، اور ایک یاد اعتکاف کی عبادت ہے، اور ایک یاد سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، اور ایک یاد حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہے، اور ایک حضرت سیدہ اور ایک غزوہ بدر کی یاد ہے۔ میرے دوستو، غزوات اسلام میں وہ مقام رکھتے ہیں کہ جو مقام ایک نئی دلہن جو بن سنور کے خوبصورت بن کے اپنے دولہے کے پاس جاتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، لیکن اس کی حسن کا جو کمال ہے اس کے ماتھے کا جومر ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ جومر اپنے ماتھے پہ لگاتی ہے تو اس کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اسلام تو حسین ہے، لیکن جیسے ہی اس اسلام کے اندر غزوات آتے ہیں تو اسلام کا حسن بڑھ جاتا ہے، اسلام کی خوبی بڑھ جاتی ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے کمالات کیا ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہیں؟ میرے دوستو، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں۔ حضرت امام حسین حضرت امام علی المرتضیٰ کی جانشین۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں، کنا نعلم مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نعلم سورۃ القرآن۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ہمیں غزوات ایسے سکھاتے اور پڑھاتے تھے جیسے قرآن کی صورتیں اور آیتیں پڑھائی جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کے اس قول سے اتنی تو بات سمجھ آئی کہ ہمارے بزرگ غزوات کو کیسے بیان کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے حضرت سعد بن معاذ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا، تمہاری عزت مال کے اندر نہیں، تمہاری عزت دولت کے اندر نہیں، تمہاری عزت بڑے قبیلے ہونے میں نہیں، فرمایا بیٹا تمہاری عزت اس بات میں ہے کہ تم ہمیشہ غزووں میں شامل ہوتے رہو اور ہمیشہ غزووں کی باتیں سنتے اور سناتے رہو۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ وقت بنے تو آپ نے ایک باقاعدہ نصاب اور فنون منتخب فرمائے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی امت کو اپنے خلافت کے وقت حضرت امام عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز نے باقاعدہ طور پہ غزوات کو ایک فن کے حساب سے نصاب میں شامل فرمایا اور بتایا کہ اپنے بچوں کو غزووں کے بارے میں بتاؤ، جہاد کے بارے میں بتاؤ۔ کیوں؟ تمہارے بچے غزوات اور جہاد اور سرایا کے بارے میں پڑھیں گے تو ان کا ایمان مضبوط ہوگا، ان کے اندر ایمان بڑھ جائے گا، اور جب ایمان بڑھے گا تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ ایمان کے بڑھنے سے عمل کے اندر پختگی آئے گی، تقویٰ آئے گا، اسلام آئے دن بڑھتا جائے گا، اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا ایک نظام قائم ہو جائے گا، اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ دراصل حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز، حضرت امام زین العابدین اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان بزرگوں کی تعلیمات ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ غزووں کو چھوڑنا نہیں، جہاد کو چھوڑنا نہیں۔ انہی غزوات میں سے ایک غزوہ بدر ہے۔ حضرت سیدنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں مدینہ پاک میں 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے مقام پر کیا۔ دراصل غزوہ بدر جو ہے اس کا ایک بایو ڈیٹا ہے، اس کا ایک پس منظر ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک سے
ہجرت کر کے اپنا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک میں جب سرکار کریم علیہ السلام تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے 5 بڑے اہم کام کیے۔ ان میں سے پہلا کام یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی، سب سے پہلے مسجد بنائی اور مسجد ہی کو مرکز بنایا، مسجد ہی کو مرکز بنایا۔ وہ کیسے کہ جو بھی فیصلہ ہوتا تو مسجد میں ہوتا۔ آج گورنر ہاؤس موجود ہے، پی ایم ہاؤس موجود ہے، سی ایم ہاؤس موجود ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں کوئی پی ایم ہاؤس نہیں تھا، کوئی سی ایم ہاؤس نہیں تھا، کوئی گورنر ہاؤس نہیں تھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ایک ہی گھر تھا، وہ مسجد تھی۔ مسجد کے مصلی پہ بیٹھ کے نبی کریم علیہ السلام شریعت بھی دکھاتے تھے، غزل بھی صحابہ کو جناب والا بھیجتے تھے اور جہاد میں بھی بھیجتے تھے۔ جو دنیا کا کام ہوتا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مصلی پہ بیٹھ کے سارے کام کر کے بتاتے تھے کہ عزت جو ہے وہ پی ایم سی ایم ہاؤس میں نہیں ہے، مصطفیٰ کریم نے بتایا وہ اللہ کے حضور سجدہ کرنے میں ہے، مسجد میں ہے، مصلی میں موجود ہے۔ مدینہ میں تشریف لائے تھے، آپ کو پتہ ہے، آپ نے کئی دفعہ سنا ہے، جب ہجرت کر کے آئے تھے تو ان کی اولادیں بعض کی وہاں رہ گئی تھی، بعض کے مال وہاں رہ گیا تھا، جائیدادیں وہاں رہ گئی تھی، لوٹا پوٹا قافلہ تھا، کسی کے پاس کھانے کے لیے تھا تو پینے کے لیے نہیں تھا، کسی کے پاس پینے کے لیے تھا تو کھانے کے لیے تھا، کسی کے پاس سواری تھی تو کوئی پیادہ تھا۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ مدینہ پاک میں تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے انصار اور مہاجر کے درمیان بھائی چارے کو قائم فرمایا۔ فرمایا انصاریوں، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے رہا ہے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انعام دے رہا ہے، ایک ایک مہاجر کو اپنا بھائی بناتے جاؤ اور سگے بھائیوں جیسا۔ تو فرمایا ان کے ساتھ برتاؤ کرو، اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ جب سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا باقی رہ گئے۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا تو کوئی بھائی نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے تاریخی جملہ فرمایا، فرمایا یا علیو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یہ سارے کے سارے دنیا کے اندر بھائی ہیں۔ اے علی تو میرا بھائی، دنیا کے اندر بھی میرا بھائی ہے، آخرت کے اندر بھی میرا بھائی ہے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دوسرا یہ بڑا کام کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے تیسرا کام کیا کیا؟ حضور علیہ السلام نے میثاق مدینہ قائم فرمایا۔ میثاق مدینہ کا مطلب کیا ہے؟ حضور علیہ السلام جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت 3 طاقتیں تھیں، ایک مسلمانوں کی، ایک یہودیوں کی، ایک عیسائیوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور عیسائیوں کے کہا کہ اب میں مدینہ پاک میں آ گیا ہوں، یہ باؤنڈری لائن ہے، اس کے اندر میں اور تم نے رہنا ہے، لہذا باہر سے مختلف لوگ آئیں گے حملہ کرنے کے لیے، لہذا ہم آپس میں اتحاد کر لیں، آپس میں اتفاق کر لیں تاکہ باہر کے دشمن کو ہمارے اوپر فوقیت حاصل نہ ہو۔ لہذا اگر کوئی مسلمانوں پہ حملہ کرے گا تم نے ہماری پشت بنائی کرنی ہے، اور اگر کوئی یہودیوں پہ حملہ کرے گا ہم مسلمان تمہاری پشت بنائی کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا کام یہ کیا کہ میثاق مدینہ قائم فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے مدینہ پاک میں آ کر چوتھا کام یہ کام سر انجام دیا۔ مدینہ کے ارد گرد جتنے قبائل تھے، جتنے قبیلے تھے، چھوٹے تھے یا بڑے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں کہا کہ اب امن کا وقت ہے، کب تک خون کی کھولی کھیلتے رہو گے اور کب تک قتل و غارت ہوتی رہے گی، کب تک انسانی جانوں کا ضیاع ہوگا، لہذا امن قائم کر لو، اتحاد قائم کر لو، صلح کر لو، لہذا جنگ نہیں کرنی۔ تو رسول اللہ نے سیاسی طور پر پہلے اپنے آپ کو مضبوط کیا، پھر بیرونی قوتوں سے محفوظ فرمایا۔ تو رسول اللہ نے مدینہ پاک میں آ کر اپنی سیاست کا آغاز فرما دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ سیاست جو ہے نا مولویوں کا کام نہیں ہے، سیاست جو ہے پیروں کا کام نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، سیاست کام ہی اللہ کے ولیوں کا ہے، سیاست کام ہی نبیوں کا ہے، سیاست کام ہی صدیق اکبر کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سیاست مولوی کیوں کر رہے ہیں، اور اللہ کے بندوں بتاؤ ابو بکر صدیق مولوی نہیں تھے تو کیا تھے؟ خدا کی قسم سیاست کام ہی وہی سکتا ہے جو ابو بکر صدیق جیسا صدیق ہو اور عمر فاروق جیسا جلیل القدر مصطفیٰ کا صحابی ہو۔ ٹھیک ہے جی، بتائیں ابو بکر صدیق سیاست کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ بتاؤ سیاست بھی وہی کرتے تھے۔ مسلمہ سے جنگ کس نے لڑی؟ بن کہیں گے زکات کا خاتمہ کس نے کیا؟ ختم نبوت پہ پہرا کس نے دیا؟ ابو بکر صدیق نے۔
چھوڑیں گے، مکہ کے مشرکین ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو رسول اللہ نے اپنے کچھ انٹیلیجنس، کچھ جاسوس اپنے خاص بندوں کو مکہ کے اندر جوڑ دیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ یہاں مکہ کے اندر ہمارے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی سازش ہو تو ہمیں آگاہ کرنا، تاکہ مصطفیٰ مدینے میں بیٹھ کر اسلام کا دفاع بھی کرتے رہے، مسلمانوں کا دفاع بھی کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ یا رسول اللہ، مکہ کے اندر اعلان ہو رہا تھا۔ اعلان کیا ہو رہا تھا؟ فرمایا اے کفار قریش، اے مکہ کے مشرکو، سنو، تم نے مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے، تم نے محمد کریم علیہ السلام کے دین کو ختم کرنا ہے، تو لہذا ایسے کرو کہ اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ ہمیں دے دو، جتنا مال ہے باہر نکالو، ہم اس مال کو لے کر قافلہ لے کر ملک شام میں جائیں گے، وہاں تجارت کریں گے، تجارت کر کے جتنا منافع ہوگا ہم اس سارے کے سارے منافع سے آلات حرب و زر خریدیں گے، اسلحہ خریدیں گے اور اس اسلحہ سے مدینہ پر حملہ کریں گے، معاذ اللہ معاذ اللہ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ختم کر دیں گے، دین کو ختم کر دیں گے۔ حتیٰ کہ اس دور میں مکہ کی بڑھیا، مکہ کی عورتیں، وہ جو ضعیف العمر تھی، چل سکتی نہیں تھی، پھر سکتی نہیں تھی، انہوں نے اپنی گٹھلیاں اٹھا کے دے دی، انہوں نے اپنی کھجوریں اٹھا کے دے دی، اپنی کانوں کی بالیاں دے دی، اپنے ناک کے اوپر وہ جو سونے کا زیورات پہنے ہوئے تھے وہ دے دیے، کہا یہ سارے ابو سفیان کو جمع کرا دیے، کہا یہ جاؤ بیچ کے آؤ اور جتنا مال بنے، جتنا منافع بنے، ان سارے منافع سے اتنا اسلحہ خریدنا، ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے، مسلمانوں کو شکست ہوگی، پوری دنیا پر کافروں کا ایک جھنڈا ہوگا۔ لیکن وہ ساری اپنی تدبیریں کر رہے تھے، اللہ خیر الماکرین، اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، وہ کہہ رہے تھے اسلام ختم ہوگا، اللہ نے ایسا پاسا بٹلا، وہ جو سوچنے والے تھے اللہ نے غزوہ بدر کے موقع پر سارے کفر کو ختم کر کے اسلام کا جھنڈا بلند فرما دیا۔ ابو سفیان 1000 اونٹ لے کر، 1000 اونٹ بما ساز و سامان وہ بیچنے کے لیے ملک شام کی طرف گیا۔ 1000 اندازہ لگا 1000 اونٹ تھا، ملک شام میں جا رہا تھا۔ حضور کو خبر پہنچی تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ، اگر یہ 1000 جاتا ہے، وہاں فروخت ہوتا ہے، وہاں 1000 سے پتہ نہیں کتنا ہزاروں کے حساب سے، کروڑوں کھربوں کے حساب سے نفع ہوگا، اور اس نفع سے مال خریدیں گے، اسلحہ خریدیں گے، ہمارے اوپر حملہ کریں گے، ہم تو بسوا ہو جائیں گے، لہذا کوئی ایسا کام کیا جائے کہ ان کو روکا جائے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جیسے فرمائیں۔ تو مصطفیٰ کریم فرمایا ایسے کرو کہ ہم ان کو روکیں گے بدر کے مقام پر، وہ جا نہیں پائیں گے، ہم یہاں ان کو روکیں گے، روک کر سارا سامان ان سے لے لیں گے، ان کو قیدی بنا لیں گے، نہ جنگ ہوگی نہ مسئلہ خراب ہوگا، اللہ پاک اسلام کو فتح عطا فرمائے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان کیا، فرمایا صحابہ 3 میل کے اندر اندر، 3 میل کے اندر اندر، مدینہ پاک کے 3 میل کے اندر اندر جتنے صحابہ کے پاس اونٹ ہیں وہ اپنے اونٹ لے ہیں، جن کے پاس گھوڑے ہیں وہ گھوڑے لے ہیں، جن کے پاس تلواریں ہیں وہ تلواریں لے ہیں، جن کے پاس زرہیں ہیں وہ زرہیں لے ہیں۔ چونکہ حضور نے لڑائی کرنی نہیں تھی، جنگ کرنی تھی، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 3 میل کا جب فاصلے کا حکم دیا تو 3 میل کے فاصلے سے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں 70 اونٹ آ گئے اور 2 گھوڑے آ گئے، 8 تلواریں آ گئیں، 6 زرہیں آ گئیں۔ حضور نے فرمایا اتنا کافی ہے، انشاءاللہ ہم اس قافلے کو روک لیں گے۔ تو میرے دوستو اندازہ لگاؤ، اتنا مختصر سا قافلہ، 313 تھے، بلکہ ایک روایت کے مطابق ان میں سے 8 افراد تو بدر میں پہنچنے سے پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پیچھے بھیج دیے تھے۔ 305 افراد مصطفیٰ کریم کا علیہ السلام و تسلیم کے ساتھ لڑنے کے لیے، قافلے کو روکنے کے لیے چل پڑے۔ 12 رمضان المبارک ہفتے کا دن تھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام چلے اور اعلان کیا، فرمایا جو بھی اس قافلے کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو آ جائے۔ خدا کی قسم بوڑھے بھی حضور کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ رہے تھے اور اس راستہ روکنے کے لیے آ رہے تھے، جوان بھی آ رہے تھے، عورتیں بھی آ رہی تھی، حتیٰ کہ 10 سال کے بچے، 9 سال کے بچے، 7 سال کے بچے اوپر چھلانگیں لگا کے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ہمیں بھی لے چلو، ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ حضرت سیدنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب چلے، بڑی کمال کی بات ہے، 2 گھوڑے تھے، ایک گھوڑا حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا،
جس کا نام تھا سبحہ، اور ایک گھوڑا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا جن کا نام تھا سیل۔ پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ 2 گھوڑے ساتھ لے کر چل پڑے۔ ادھر ابو سفیان مدینہ پاک کے گھر سے آیا تو اس نے دیکھا کہ اونٹوں کی میگنیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے میگنی کو اٹھایا، اتنا صحیح تھا، اس کو ایسے اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور مسل کے دیکھا تو ان اونٹ کی میگنیوں سے کھجوروں کی پرزے کی وہ پسلے ہوئے جناب وہ محسوس ہوئی۔ کہنے لگا لگتا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ ہمارا قافلہ روکنے کے لیے بدر کے مقام پہ پہنچے ہیں، لہذا یہ یثرب کے باغوں کی کھجوروں کی گٹھلیوں کے باقیہ ذرات ہیں، لہذا میں ادھر سے نہیں جاؤں گا، ادھر سے جاؤں گا۔ اس نے زمزم نامی ایک شخص کو کہا کہ جاؤ ابو جہل سے کہو مصطفیٰ کریم نے محمد نے ہمارا راستہ روکا ہے، لڑنے کے لیے آ گیا، لہذا اپنی فوج بھیجو۔ ابو جہل نے اعلان کیا 1000 بندہ اور 700 اونٹ اور ہر شخص کے پاس تلوار اور زنہ لے کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ لڑنے کے لیے آ گئے۔ اب حضور علیہ السلام کو خبر پہنچ گئی، سرکار نے دیکھا ادھر سے بھی قافلہ ہے، ادھر سے بھی قافلہ ہے۔ اب مشکل وقت آ گیا تھا کیونکہ تیاری کر کے نہیں آئے تھے، آلات حرب و زر ساتھ لے کر نہیں آئے تھے۔ 70 اونٹنیاں تھیں اور مصطفیٰ کریم کے پاس 2 گھوڑے تھے اور 8 تلواریں تھیں، 6 زرہیں تھیں، یہ لڑنے کے لیے تو نہیں آئے تھے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس لمحے فرمایا صحابہ اب بتاؤ اب کیا کریں، مدینہ واپس چلے جائیں یا یہاں رک کر کافروں کا انتظار کریں؟ ابو بکر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ من تو جائیں گے، مدینہ واپس نہیں جائیں گے، آپ کے ساتھ ہی جائیں گے۔ حضور نے پھر اعلان کیا بتاؤ صحابہ کیا کریں؟ پھر دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، اس نے اپنے الفاظ ادا کیے۔ حضور چاہتے تھے کہ کوئی انصاری صحابی اٹھے، حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ چاہتے ہیں کہ میں بولوں؟ فرمایا ہاں تم بولو۔ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ ہم آپ کا درمیان میں ساتھ چھوڑ دیں گے، اگر ہم نے ساتھ چھوڑ دیا تو ہم قوم موسیٰ کے ماننے والے ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ آپ آگے چلیں، آپ سمندر میں گھوڑے ڈالیں گے تو ہم بھی سمندر میں گھوڑے ڈالیں گے، آپ پہاڑوں کا سینہ چیریں گے تو ہم بھی آپ کے پیچھے پہاڑوں کا سینہ چیر دیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، حضور علیہ السلام کے جان سال صحابی ہیں۔ جب عریش کے مقام پر بدر کے مقام پر حضور کا پہلا دینے والے جب آپ کی وفات ہوئی نا، کتنا اعلیٰ صحابی، جب آپ کی وفات ہوئی ابھی وفات سے پہلے آپ کی رگ پھٹ گئی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ پتہ ہے حضور نے کیا کیا؟ حضرت سعد بن معاذ کی جان سے رگ پھٹی تھی اور خون نکل رہا تھا، حضور نے ان کے بازو کو پکڑا اور اپنے ماتھے پہ رکھا، ادھر خون تھا سعد بن معاذ کا، ادھر چہرہ تھا مصطفیٰ کا، صحابہ رش کر رہے تھے سعد تیری عظمتوں پہ قربان ہو جاؤ۔ ساری کائنات کہتی ہے، حوض کوثر کا پانی کہتا ہے کہ پانی میں ہوں، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، زمزم کہتا ہے پانی میرا ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، اے سعد تیری عظمتوں پہ قربان ہو جائے، تیرا خون ہے مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حضرت سعد بن معاذ کے خون سے رنگا ہوا تھا، صحابہ رش کر رہے تھے، اور جب حضرت سعد بن معاذ جب اللہ کو پیارے ہوئے نا، ایک کمال کی بات ہے، تھوڑے فاصلے پر آپ کا خیمہ تھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام تیز تیز جا رہے ہیں، یوں جا رہے تھے تیز، کتنے تیز جا رہے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں ہمارے کاندھوں سے ہمارے شانوں سے چادر گر گئی اور ہمارے پاؤں میں جو تسمے تھے وہ ٹوٹ گئے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ قریب تو گھر ہے، قریب تو خیمہ ہے، آپ بھاگے بھاگے کیوں جا رہے ہیں؟ اب جملہ سنیے، ایمان سے بیٹھیے اور سبحان اللہ کی صدا آ جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا صحابہ جلدی اس لیے جا رہا ہوں، سعد بن معاذ اتنا اللہ کو پیارا ہے کہ اللہ فرشتے بھیج کر سعد کو آسمانوں پہ ہی نہ اٹھا لے۔ جب حضور علیہ السلام خیمے میں پہنچے تو اکیلی میت پڑے تھی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن حضور پاؤں کے بل جا رہے ہیں، ایڑیوں کے بل جا رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بندہ کوئی ہے نہیں، بشر کوئی ہے نہیں، آپ ایڑی کے بل کیوں جا رہے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میری آنکھوں سے دیکھو، یہاں کوئی 1 انچ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ کے فرشتے حضرت سعد بن معاذ کی جنازے پہ موجود رہا ہو۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، آپ چلیں۔
مصطفیٰ کریم علیہ السلام چل پڑے. میرے دوستو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں روزہ رکھا ہوا ہو, تپتی دھوپ ہو اور نیچے ریت ہو اور ریت بھی سخت ہو, پھر اللہ رب العالمین نے اللہ نے بڑا انعام عطا فرمایا. چلتے چلتے جب شب جمعہ کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پہ پہنچے تو صحابہ پریشان تھے, اب کیا کریں, ادھر تو ہزاروں کی تعداد میں لشکر ہے, ہمارے پاس نہ تلواریں نہ گھوڑے, اور یاد رکھیں حضور علیہ السلام جب اونٹنی پہ سوار ہوئے تو ایک بندہ ایک اونٹنی 3 بندے تھے. رسول اللہ خود گھوڑے پہ سوار نہیں ہوئے, خود اونٹنی پہ سوار اور اکیلے نہیں, حالانکہ سپہ سالار, حالانکہ سب کچھ تھے. میرے مصطفیٰ نے برابری, میرے مصطفیٰ نے مساوات کا درس دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں علی اور حضرت مرثد ابن مرثد رضی اللہ تعالی عنہ, فرمایا ہم 3 بندے ایک اونٹنی پہ سوار ہوں گے. حضور علیہ السلام پہلے سوار ہوئے, جب دوسری حضور علیہ السلام اترے تو حضرت سیدنا مرثد رضی اللہ تعالی عنہ جو غلام تھے ان کو بٹھایا کس پہ, اونٹنی پہ. حضور نے مہار پکڑی, حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نیچے اور غلاموں پر. فرمایا قیامت تک آنے والے امتیوں کو بتانا چاہتا ہوں میں مصطفیٰ ہو کر چھوٹوں پہ شفقت کر رہا ہوں, تم بھی شفقت کرتے رہنا, تم بھی مساوات کرتے رہنا, تم بھی برابری کرتے رہنا. میرے دوستو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے مقام پر پہنچے, حضور علیہ السلام نے خیمے لگوائے. حضرت خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہاں جو آپ نے خیمہ لگایا ہے یہ جگہ پکی ہے, آپ نے اللہ کی وحی کے ذریعے سے لگایا یا اپنی جنگی حکمت عملی کی وجہ سے؟ حضرت خباب کو میرے کریم نے فرمایا اللہ کا حکم نہیں, اللہ کی وحی نہیں, بلکہ میں نے اپنی مرضی اور فوجی تربیت کی وجہ سے میں نے یہاں پہ خیمے لگائے ہیں. حضرت خباب نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں خیمے نہ لگائیں, آپ ایسی جگہ پہ خیمے لگائیں جہاں پانی کی کثرت ہو, جہاں کنواں ہو, جہاں چشمہ ہو. یا رسول اللہ وہاں لگائیں. صحابہ نے عرض کی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ان کا لشکر آئے گا پانی پینے, جب پانی پی لیں گے تو طاقت آ جائے گی, زور بڑھ جائے گا, زور بازو بڑھ جائے گا. ہم جب اس پانی والی جگہ پہ قبضہ کریں گے وہ قریب نہیں آئیں گے, وہ کمزور ہوں گے. حضور نے کہا خباب نے ٹھیک کہا, اکھیڑو اپنے خیموں کو اور وہیں لگا دو. جب وہاں پر لگائے تو تپتی دھوپ تھی, پریشانی کا عالم تھا. اللہ ارشاد فرماتا ہے اذ غشیکم النعاس امنۃ منہ, اللہ فرماتا ہے جب رات کا وقت آیا صبح جنگ کرنی ہے, سارے کے اوسان خطا ہو گئے. اللہ رب العالمین نے ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی بارش عطا فرما دی, اور جب بارش آئی تو اللہ نے ٹھنڈی ہوا چلائی, سب کو سلا دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اس سے پہلے ایسی نیند نہیں آئی تھی. اللہ بتانا چاہتا تھا مصطفیٰ کے غلاموں ڈرو نہیں, آرام سے سو جاؤ, اللہ تمہیں شکست نہیں تمہیں فتح عطا فرمائے گا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وقت بڑا مختصر ہے, قصہ بڑا طویل ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جمعہ کے دن 17 رمضان المبارک اشراق کا وقت تھا, جنگ کا نکارہ بجا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ لڑتے رہے, ادھر سے وہ بھی لڑتے رہے. حضرت علی نے تلوار تھامی, عتبہ اور شیبہ کو جہنم واصل کیا. وقت گزرتا گیا, نبی کریم علیہ السلام کو عرش کے مقام پہ بٹھا دیا. حضرت ابوبکر صدیق سپہ سالار بن کے حضور کے محافظ بن کے کھڑے ہو گئے اور کائنات تک آنے والوں کو بتایا سب سے بڑا جو اللہ رب العالمین کے بعد مصطفیٰ کا حفاظت کرنے والا ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ ابو جہل آیا میدان میں, سرغنہ آیا. نبی کریم علیہ السلام کے تو ننھے صحابی حضرت معاذ اور معوذ دوڑے دوڑے آئے. حضرت عبداللہ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عبد الرحمن ابن عوف سے کہتے ہیں چچا بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ کہا وہ سامنے اپنے جوانوں کو لڑائی پر ابھار رہا ہے. دونوں بھائی چھوٹے چھوٹے بچے, ہاتھ میں تلوار, ایک نے تلوار ماری, اس نے تلوار ماری تو یہ بازو کا ایک حصہ کٹ گیا اور خون نکلنے لگا, فوارے چھوٹنے لگے اور گوشت کا لوچڑا جسم سے ٹک گیا. حضرت معاذ اور معوذ میں سے ایک نے اس اپنے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے دے کر اور زور سے کھینچا, اپنے بازو کو پکڑ کر پھینکا. کہنے لگی تو میرے مصطفیٰ کی دشمن کے آڑے آ رہی ہے, پر میں تیرا جانا منظور ہے, مصطفیٰ کے دشمن کے جانا منظور نہیں. حضرت معاذ بھاگے, تلوار ماری, نیچے آیا ابو جہل. حضرت عبداللہ بن مسعود اس پہ سوار ہوئے, اس کا سر گرم کرنے لگے. کہنے لگا بتاؤ مجھے کس نے مارا؟ کہا حضور علیہ السلام کے 2 ننھے شہزادوں نے مارا ہے.
نبی کریم علیہ السلام کے ننھے شہزادہ نے قتل کیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں لے کے آئے، ایک کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں نے مارا، دوسرا کہہ رہا ہے میں نے مارا، میرے نبی نے فرمایا تم دونوں نے مارا ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، تم دونوں بھی لڑ رہے تھے، عبداللہ ابن مسعود بھی لڑ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو وہ عظیم فتح، وہ عظیم شان، اسی غزوہ کے اندر اللہ نے فرشتوں کو اتارا تھا۔ فرشتے تسبیح کے لیے ہیں، فرشتے تحلیل کے لیے ہیں، فرشتوں کا کام نہیں تلواریں اٹھائیں، فرشتوں کا کام نہیں جنگیں کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کی دعا کو قبول فرمایا اور قبول فرما کے فرشتوں کو بھیجا، پہلے 3000 پھر 5000۔ حضرت جبریل علیہ السلام اپنے گھوڑے خیزوم پہ سوار ہو کے دستار پہن کے غزوہ بدر کے موقع پہ آ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تلوار اٹھا کے قتل کرنے لگتے تھے، ہماری تلوار پہنچنے سے پہلے اس دشمن کا سر تن سے جدا ہوتا۔ ہم نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ تلوار پہنچی نہیں، بندہ مر گیا، یہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تم تھوڑی لڑ رہے تھے، اللہ کے فرشتے بھی تمہارے ساتھ لڑ رہے تھے۔ یہ واحد وہ جماعت تھی تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر فرشتوں کو بھی اتارا تھا۔ اور آخری جملہ سنیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کو فتح فرما لیا، 70 مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، حضور کے 14 صحابہ شہید ہو گئے۔ جب حضور علیہ السلام 3 دن وہاں ڈیرا لگایا کہ کسی بدماش کے اور کسی شخص کے اندر دم خم ہے تو آئے، مصطفیٰ کریم موجود ہیں، حضور 3 دن وہاں پہ رکے۔ جب حضور علیہ السلام آخری نماز پڑھا رہے تھے، حضور علیہ السلام کے صحابہ پیچھے پڑھ رہے تھے۔ یہ محبت کا جملہ ہے، میں سنانے لگا، محبت کا جملہ ہے، بہت محبت کا جملہ ہے، بڑا پیارا جملہ ہے۔ حضور نماز پڑھا رہے تھے مصلی امامت پہ، صحابہ پیچھے صفے بنا کر کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران مسکرا پڑے، حضور علیہ السلام مسکرائے، حضور نے نماز ختم کی۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ خیریت تھی، آج کو نماز میں مسکرا رہے تھے؟ آپ سب اہل علم ہیں، میں نماز پڑھا رہا ہوں، آپ میرے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے، زیادہ سے زیادہ آپ میری داڑھی کے ہلنے کو دیکھ کر صاحب پڑھ رہے ہیں، میرے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے۔ شریعت کہتی ہے کہ فرمایا جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں نگاہیں رکھو، وہاں آنکھیں رکھو، وہاں دیکھو، لیکن عجیب منظر ہے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نیچے کے بجائے حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے یہ نہیں کہا صحابہ تم نماز پڑھ رہے تھے یا میرے چہرے کو دیکھ رہے تھے، حضور بتانا چاہتے تھے صحابہ قیامت تک میرے غلاموں کو بتا دینا نماز کی وہی قبول ہوتی ہے جس میں چہرہ یار بھی نظر آئے، چہرہ مصطفیٰ بھی نظر آئے۔ میرے کریم نے فرمایا کیوں پوچھ رہے ہو یا رسول اللہ، آپ مسکرا رہے تھے، فرمایا سنو پھر کیا؟ فرمایا مر بی میکائیلو، جب میں سجدے میں گیا تو میں اٹھا نا تو میں نے دیکھا حضرت میکائیل علیہ السلام جا رہے تھے، اس کے پروں میں بدر کی مٹی تھی اور مجھ سے پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ اب تو آپ خوش ہیں، اجازت ہو تو ہم واپس چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ اللہ کرے اس فتح کے صدقے سے مسلمانوں کو ایک بار پھر جذبہ عطا فرمائے، جذبہ جہاد عطا فرمائے اور جذبہ شوق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔